بیٹا یہاں مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ سال کے لیے میرا وہاں آنا بالکل ممکن نہیں، تم لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا، خالد مایوس ہوتا بولا۔ اور ڈیڈ پلیز اپنے گلابوں کو وہیں رکھ کر آئیے گا، امائرہ کہنے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو، خالد نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ خالد کینیڈا میں رہتا تھا، شازیہ اور وہ الگ الگ رہتے تھے۔ خالد نے دانیہ کی پیدائش کے فوراً بعد ہی دوسری شادی رچا لی تھی۔ گلابو خالد کے آفس میں کام کرتی تھی، جس سے اس کو پیار ہو گیا تھا اور ان دونوں نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی۔ گلابو سے اس کے ماں باپ، بھائی بہن، سب رشتہ داروں نے اس سے رشتہ ختم کر لیا تھا اور خالد سے بھی۔ خالد کو شازیہ سے زیادہ ان دونوں میں گلابو عزیز ہو گئی تھی، لیکن کچھ سال بعد اسے گلابو کا اصل چہرہ نظر آ گیا۔ گلابو صرف اس کے ساتھ پیسوں کی وجہ سے تھی۔ کچھ دن اس کی سیلری آنا بند ہو گئی تھی، تبھی اس نے گلابو کا اصل چہرہ دیکھ لیا تھا اور اسی دن سے وہ پچھتا رہا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا، اس لیے بس وہیں پر زندگی گزار رہا تھا۔ خالد اپنی بیٹیوں سے بات کرتا تھا، زرتشا اور امائرہ اس سے بات کرتی تھی، لیکن دانیہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کے پیدا ہوتے ہی چلا گیا تھا۔ بیٹا تم اتنے خود غرض نکلو گے کہ اپنے سگے ماں باپ کو اپنے نکاح پر نہیں آنے دیا۔ اقبال صاحب اور شاہین زرادن کے کمرے میں آئے۔ ڈیڈ اب نکاح میں کیا ہے، سمپل تو ہے نکاح، اور میں پرومس کرتا ہوں آپ کو اپنے سارے فنکشن میں بلاؤں گا۔ زرادن ہنس دیا۔ مجھے اور اپنی موم کو۔ اقبال اس کے سامنے بیٹھا۔ یہ میری موم نہیں، زرادن غصہ ہوا۔ بیٹا بات سمجھنے کی کوشش کرو، اقبال اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ مجھے نہیں سمجھنا ڈیڈ، میری ماں صرف ایک تھی جنہیں اس نے قتل کر کے مار ڈالا۔ زرادن غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے نہیں مارا اسے، شاہین چلائی۔ آپ نے ہی مارا ہے میری امی کو۔ بس ایک بار مجھے کوئی ثبوت مل جائے، پھر آپ کو سزا دلوانا میرا کام ہے۔ زرادن دانت پیستا ہوا بولا۔ زرادن، اقبال اس پر چلایا۔ ڈیڈ، زرادن بھی اس پر چلایا۔ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، بھولیے مت۔ زرادن اقبال کی آنکھوں میں آنکھیں ملائے بول رہا تھا۔ عابد بیٹا ٹھیک ہو؟ نذرانہ عابد کو ہوش میں آتا دیکھ کر بولی۔ عابد میری جان، پوری رات سوئے ہوئے تھے تم اور اب بھی اتنی دیر سے اٹھے ہو؟ میرے بیٹے تمہیں تو اتنا سونا پسند نہیں۔ نذرانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی زرتشا کہاں ہے؟ عابد اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اپنے گھر ہے بیٹا، تم پلیز اسے بھول جاؤ بیٹا، اپنی زندگی خراب مت کرو۔ میں تمہاری شادی امائرہ سے کرواؤں گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم دونوں بہت خوش رہو گے۔ نذرانہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی بول رہی تھی۔ امی میں محبت کرتا ہوں اس سے، میں نہیں بھول سکتا اسے۔ عابد بھی رو رو کر بول رہا تھا۔ بیٹا تمہیں کوشش کرنی ہوگی اسے بھولنے کی، نذرانہ بولی۔ میری خاطر پلیز بیٹا۔ نذرانہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرتے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے امی، آپ روئے مت۔ عابد نے اٹھ کر نذرانہ کو گلے لگایا۔ میرے پیارے بچے ہو تم، نذرانہ نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ زرتشا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ صبح کے 11 بج رہے تھے جب ہی زرتشا کو اس کے ڈیڈ کی کال آئی۔ ابو آپ کو کس نے بتایا؟ زرتشا حیران ہوئی۔ بیٹے کوئی بھی بات چھپتی نہیں، ایک نہ ایک دن ظاہر ہوتی ہے، خالد بولا۔ جی ابو میرا نکاح ہو گیا ہے، زرتشا اٹک اٹک کر بولی۔ کس سے بیٹا؟ خالد اس سے سوالات پوچھنے لگا۔ زرادن راجپوت، زرتشا نے اس کا نام بتایا۔ تمہاری رضامندی سے نکاح ہوا ہے تمہارا؟ خالد نے اس سے پوچھا۔ جی ابو، زرتشا بولی۔ پھر بھی تمہیں ایک بار پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے، خالد دکھی لہجے میں بولا۔ ابو میرا نکاح جلدی ہو گیا تھا، اسی لیے کسی کو کچھ بتانے کا ٹائم نہیں ملا، زرتشا بولی۔ میں آؤں گا تھوڑے دنوں میں وہاں، پھر پوچھوں گا تمہاری ماں سے کہ میرا اتنا بھی حق نہیں اپنی بیٹیوں پر کہ وہ مجھے کچھ بتا سکے، خالد بھڑکا۔ ابو پھر وہ بھی یہی کہیں گی کہ کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ آپ کا پیار پا سکیں؟ پھر کیا کہیں گے انہیں؟ زرتشا کے سوال پر خالد ایک دم خاموش ہو گیا۔ ابو آپ تکلف مت کریں، آپ وہیں پر خوش رہیں اپنی گلابوں اور اپنی بیٹی سیما کے ساتھ۔
زرتشا نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ زرتشا یہ لو چائے، امائرہ چائے کے 2 کپ لیے کمرے میں آئی۔ ابو کو تم نے بتایا نا میرے نکاح کا؟ زرتشا اسے گھورتی ہوئی بولی۔ نہیں تو، امائرہ نے صاف انکار کر دیا۔ امائرہ، میں نے انہیں یہاں آنے سے صاف منع کر دیا ہے، اب دوبارہ انہیں فون نہیں جانا چاہیے۔ زرتشا امائرہ کی طرف آئی۔ میں کہہ رہی ہوں نا میں نے نہیں بتایا۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اچھی بات ہے، اور بتانا بھی مت۔ زرتشا اب چائے کا کپ لیے اوپر چھت پر آ گئی۔ آج موسم کتنا پیارا ہے نا آپی؟ دانیہ بھی وہیں پر تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بس وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے برسنے کے لیے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زرتشا اس ہوا کو خود میں جذب کر رہی تھی۔ آپی آپ بیٹھے، میں آتی ہوں۔ دانیہ اب وہاں سے نیچے آ گئی۔ زرتشا بیٹھی فون چلا رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ جب بھی میرا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تبھی اس بندے کی کال آتی ہے، میرا موڈ خراب کرنے کے لیے۔ زرتشا نے غصے سے کال کاٹ دی۔ فون اٹھاؤ ورنہ ابھی تمہارے گھر آ کر تمہیں وہاں سے لے جاؤں گا۔ زرادن نے اسے میسج کے ذریعے دھمکی دی۔ زرتشا نے میسج پڑھ کر فوراً اسے کال ملائی۔ ہیلو مس راجپوت۔ زرادن ہنس دیا۔ کوئی کام تھا؟ زرتشا چڑ کر بولی۔ یار کبھی تو ٹھیک سے بات کیا کرو، اس رومانٹک موسم کو ہی دیکھ لو، پھر تمہارا لہجہ کچھ میٹھا ہو۔ زرادن بھی اپنی بالکنی میں کھڑا تھا۔ جلدی جو کام ہے وہ بولو، زرتشا بولی۔ وہ مجھے تم سے کہنا تھا کہ شادی میں باقی 10 دن رہ گئے ہیں، تو تم بتاؤ کہ کیسا فیل کر رہی ہو؟ زرادن ہونٹوں میں ہنسی دبائے مسکراتا ہوا بولا۔ سچ بتاؤں؟ زرتشا مسکرا کر بولی۔ ہاں جان، زرادن نے پیار سے کہا۔ بہت ہی برا فیل کر رہی ہوں، ایک مجرم کی طرح سزائے قتل کا انتظار کر رہی ہوں، زرتشا بولی۔ ناشکری عورت، تم تو شکر کرو کہ تمہیں اتنا پیارا، اتنا ہینڈسم شوہر ملا ہے۔ زرادن اس کی بات پر ہنسا۔ مجھے کام ہے، اللہ حافظ، میں آپ کی طرح ہر وقت فری نہیں ہوتی۔ زرتشا نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ خیر سے آج 25 تاریخ تھی۔ زرادن اور زرتشا کی شادی میں بس 2 دن رہ گئے تھے۔ امی کوئی کال وغیرہ آئی زرادن بھائی کی؟ دانیہ، امائرہ اور شازیہ تینوں لان میں صفائی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ تبھی دانیہ نے شازیہ سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تو نہیں آئی کال۔ شازیہ اب صوفے پر بیٹھتی بولی۔ ان کی صفائی ہو چکی تھی، بس پونچھا لگانا باقی تھا۔ امائرہ اب پونچھا لگانے لگی تھی۔ السلام علیکم، زرادن نے شازیہ کو کال کی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ شازیہ پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں آنٹی، آپ لوگ گھر پر ہیں نا؟ میں آ رہا ہوں، پھر شاپنگ پر چلتے ہیں۔ زرادن اس سے پوچھنے لگا۔ جی جی ہم گھر پر ہی ہیں، آپ آ جاؤ۔ شازیہ نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ زرتشا بیٹا نیچے آؤ، شازیہ زرتشا کو آوازیں دینے لگی۔ زرتشا اوپر کی صفائی کر رہی تھی۔ جی امی، اس نے اوپر سے ہی شازیہ سے پوچھا۔ بیٹا جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، زرادن آ رہا ہے، شاپنگ پر جانا ہے تم لوگوں کو، شازیہ اس سے بولی۔ امی آپ چلی جائیں، میں نہیں جاؤں گی، زرتشا نے منع کر دیا۔ بیٹا تمہارے بنا کوئی نہیں جانے والا، اس لیے تمہیں سب سے پہلے چلنا ہوگا، ورنہ تمہاری وجہ سے ہم میں کوئی نیا سوٹ نہیں پہنے گا۔ شازیہ اسے بالکل میل کرنے لگی۔ اچھا امی، زرتشا اب چینج کرنے چلی گئی۔ امی میں بھی جانا چاہتا ہوں زرتشا کی شادی پر۔ عابد، فہد اور نذرانہ کے کمرے میں آیا۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اتنے دن سے گھر پر ہی تھے، اور آج یوں شادی پر جانے کا کہہ رہے ہو؟ نذرانہ اس کی بات سے حیران ہو گئی۔ جی امی، میں ماضی کا سب کچھ بھول گیا ہوں، آپ اور میں ہم سب ضرور چلیں گے راجپوتوں کے گھر۔ عابد من میں کچھ سوچتے بولا۔ وہ سچ میں سب بھول گیا تھا کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال عابد شادی پر جانے سے کافی خوش تھا۔ چلے آنٹی، زرادن ان کے گھر داخل ہوا۔ زرتشا، امائرہ جلدی آؤ، شازیہ انہیں بلانے لگی۔ آؤ، دونوں نیچے اتر آئیں۔ اب وہ زرادن کی بڑی گاڑی ٹویوٹو میں بیٹھ گئے۔ وہ کراچی شہر کے سب سے پیارے لکی ون مال میں داخل ہوئے۔ زرادن اور زرتشا کے 3 فنکشنز تھے۔ 26 کو ان کی مہندی، پھر ایک دن چھوڑ کے 28 کو ان کی شادی تھی۔ آنٹی آپ یہاں چلیں، یہاں پر برائڈز کے اچھے اچھے ڈریسز ہیں۔
زرادن نے ایک دکان کے اندر داخل ہوتے شازیہ سے کہا، بیٹا میں کہہ رہی تھی میں اور کپڑے لے آتی ہوں، جب تک تم اور زرتشا یہ برائیڈل ڈریسز دیکھ لو۔ شازیہ بولی، ٹھیک ہے آنٹی۔ زرادن اس کی بات سے بہت خوش ہوا۔ شازیہ، امائرہ اور دانیہ اپنے کپڑے لینے کے لیے نکل گئیں، جبکہ زرتشا اور زرادن برائیڈل ڈریسز کی دکان کے اندر آ گئے۔ سر آپ اندر جا کر ڈریسز دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے پھر مجھے آپ بلائیں۔ دکان پر کھڑے آدمی نے انہیں کہا، جی ٹھیک ہے۔ زرادن زرتشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا۔ دیکھو ان ڈریسز کو، جو پسند آئے وہ لے لو، زرادن زرتشا سے بولا۔ پھانسی کے لیے اتنا کیا تیار ہونا؟ زرتشا ڈریسز دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں لینا کچھ، زرتشا واپس جانے لگی۔ تبھی زرادن نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ چپ چاپ ان میں سے ڈریس سلیکٹ کرو، اگر میں نے سلیکٹ کر لی تو خدا کی قسم ابھی کی ابھی پہنا بھی دوں گا تمہیں۔ وہ ہونٹوں میں ہنسی دبائے بولا، ہٹو بدتمیز، دکھ نہیں رہا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ زرتشا اس سے ہٹتی ہوئی بولی، ہاں پتہ ہے، تبھی تو صرف کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ کیمرے نہیں ہوتے جو کہا ہے وہ کہتا نہیں، کر کے دکھاتا۔ زرادن بھی اس سے دور کھڑا ہو گیا۔ زرتشا نے ڈارک ریڈ کلر کا شرارہ پسند کیا۔ رخصتی کے لیے لیا، اب ولیمے اور مہندی کا بھی لو یہیں سے۔ زرادن اس کے پیچھے ہی تھا۔ ایک کام کرو، ولیمے کا تم یہ لے لو۔ زرادن نے پاس پڑے لہنگے پر نظر ڈالی، جو ہیرو سے بھری پنک کلر کی ڈریس میں سجایا ہوا تھا۔ یہ ولیمے کے لیے لیتے ہیں، اور یہ جو گرین کلر کا ڈریسز ہے یہ مہندی کے لیے۔ زرادن نے 2 ڈریسز خود چن لی۔ زرتشا اور زرادن ڈریسز لیے دکان سے باہر نکلے۔ امی لوگ کہاں ہیں؟ زرتشا انہیں ڈھونڈنے لگی۔ یہی ہوں گے، ڈھونڈتے ہیں انہیں۔ زرادن نے زرتشا کا ہاتھ پکڑا۔